سب سے پہلے تو یہ بتائے گا ایسی کیا وجہ بنی اتنی جلدی تیزی میں جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، اور بہت ایک جو ہے افراتفری جو ہے وہ لگ رہی تھی، بہت جلدی لگ رہی تھی صرف اور صرف آپ کو ہٹانے کی، باقی سب تو تمام اپنی جگہ پہ موجود ہے؟ آپ کے سوال کے جزوی سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے ہٹانے کی جلدی تھی، لیکن جو پروسیس تھا وہ اتنا سلو تھا کہ یہ واحد عدم اعتماد تھی. میں پہلے بھی تذکرہ کرتا چلا ہوں کہ یہ اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہی تھی اور کوالے سے پھر پیدل چلنا شروع ہو گئی. عدم اعتماد تو اس وقت تک بے نقاب نہیں کی جاتی جب تک وہ سیکرٹری اسمبلی کے ہاتھ میں وہ موشن نہ پکڑا دیا جائے، چونکہ اگر وہ لیک ہو جائے تو اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو یہ وہ واحد عدم اعتماد تھی کہ جس کا وزیر اعظم گزشتہ 29 دن اسے انتظار کر رہا تھا کہ یہ آئے، یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، یہ اپنا پروسیس پورا کرے اور اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور، اور پھر میں جاؤں. تو اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ شاید مجھے بھیجنے کی جلدی تھی، کچھ انج بھی رواں اوکھیاں سن، کچھ دل چ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. تو یہ ملی جلی کیفیت تھی. لیکن الحمدللہ جمہوریت کی کامیابی اسی میں ہے کہ نمبر گیم جو ہوں جن کے پاس، ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چینج لیں. تو نمبر گیم تو پہلے سے ہی پورے لگ رہے تھے، پھر کیوں یہ سلو؟ اب آپ کے خیال میں یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا سلو ہو گیا، ایک دم سے بیچ میں ایسا لگا کہ تھم سا گیا، 27ویں ترمیم میں جو ہے سب بزی ہو گئے اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ لایا گیا. تو یہ کیا اس میں اس دوران کیا چل رہا تھا؟ دیکھیے 27ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے، وہ جو اس کی ٹائمنگز تھی وہ اس سے کوارڈینیٹ ہو گئی. اس سے زیادہ تو شاید میرے پاس کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو شاید مجھے سبسٹیوٹ کرنے کے لیے جو نام درکار تھا اس پر خاصا اختلاف تھا، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ اپنے پارلیمانی لیڈر اس کو بناتے ہیں جو پارٹی کا صدر بھی ہو. چودھری مجید صاحب نے 5 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہے، وہ پارٹی صدر تھے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو موجودہ صدر ہیں وہ بھی اس پارٹی کے صدر تھے، وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہے. یہ پریکٹس پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن اس دفعہ وہ پریکٹس چونکہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ میرا خیال ہے موجودہ وزیر اعظم کے والد کے دور میں یہ پریکٹس ٹوٹی اور اب ان کے لیے، تو اس میں شاید فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے دوست بہتر جانتے ہیں. لیکن شاید ان کو یقین تھا، پورے آزاد کشمیر کو یقین تھا کہ جب میں زبان دے دیتا ہوں تو دینے سے پہلے تو شاید اختیار میرے پاس ہوتا ہے، جب میں دے دوں تو پھر سانس چلی جائے پھر زبان کی پاسداری سے نہیں ہٹا جا سکتا. تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اسمبلی نہیں توڑے گا، ہم 10 دن اور بھی لگا لیں. میں ضرور تنگ پڑا ہوا تھا کہ جب گورننس کا نظام رک جاتا ہے، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور کرو. تو آپ نے اسمبلی توڑنے کا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں سوچا، آپ کے پاس آپشن تھا. آپ نے میں سن رہی تھی آپ نے یہ بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ آپ کو یہ بھی آپشن دیا گیا کہ جنوری فیبروری تک جو ہے وہ آپ یہ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں، لیکن آپ نے کہا میں یہ کام جو ہے وہ نہیں. یہ خواہش مسلم لیگ نون کے دوستوں کی تھی. انہوں نے، میں تو جس سیاسی کربلا کو میں نے اپنے لیے سجایا تھا میں تو اس سے گزر گیا. اب جو اگلا وقت ہے، اگلے 6 ماہ، یہ سیاسی کربلا اس کو مسلم لیگ نون کے دوستوں نے فیس کرنا ہے. وہ شاید میری محبت میں تو ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور یہ بھی شاید آزاد کشمیر میں پہلی مثال ہے کہ 77 سالوں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھے ریموو کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تو انہوں نے ووٹ دیا. پیپلز پارٹی کے جتنی گورنمنٹ کی اونرشپ ہے اس کی تشکیل کی وہ انہوں نے لی، لیکن ساتھ ہی ان کے صدر نے اسمبلی کے ہاؤس آف دی فلور پر یہ کہہ دیا جی کہ اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب یہ جو دو عملی ہے یا یہ جو نظام کی جو رسوائی ہے، یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. جب آپ حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ کو اس حکومت کی ہر اچھائی اور برائی کا حصے دار بننا پڑتا ہے. چاہیے تو یہ کہ مسلم لیگ نون اب ٹریجری بینچز پر بیٹھے، وزارتیں نہیں لینا چاہتی نہ لے، جس طرح یہاں سینٹر میں پیپلز پارٹی نے نہیں لی ہوئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت بنائیں، پیپلز پارٹی کی حکومت تشکیل دیں اور اس کے بعد کہیں جی کہ نہیں چونکہ ہمیں اپوزیشن لیڈر بھی بننا ہے تو وہ مراد بھی انجوائے کرنی ہے تو ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں. تو یہ جو دو عملی ہے اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. ابھی چونکہ ان کو گورنمنٹ بنائی ہے انہوں نے، تو اب وہ پیپلز پارٹی جس طرح یہاں ان کی کولیشن ہے سینٹر میں، تو وہ گورنمنٹ اگر مسلم لیگ نون کی تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ رہے. پیپلز پارٹی کہ جی ہم پی ٹی آئی کو ریپلیس کر کے اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گر جائے گی. اور وہاں پہ بھی یہی بہی نہیں یہی صورتحال ہے، آلموسٹ یہی صورتحال ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے 9 ممبرز اپوزیشن میں چلے جائیں تو یہ گورنمنٹ 3-4 کی عددی اکثریت سے قائم ہے، تو وہ اکثریت تو کسی ٹائم غائب ہو جائے گی. کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ وزرات ایسے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے تسلسل میں کابینہ جو ہے اس میں صرف چہرے بدلے ہیں، وزارتوں سے بھی وہ انہوں نے مستعفی نہیں ہوئے اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ مختلف وزیر اعظموں کے ساتھ وزراء اعظم کے ساتھ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو ممکن ہے 5ویں کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ کرنے کا پروگرام رکھتے ہوں.
تو اس گورنمنٹ کے استحکام کی واحد علامت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ٹریجری بینچز پر بیٹھے چونکہ انہوں نے حکومت بنائی ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب, آپ تشریف لائے. پچھلے کئی دنوں سے آپ خبروں میں تھے اور ہم نے بھی کئی شوز کیے یہاں پہ, آلموسٹ پورا پاکستانی میڈیا جو ہے, عوام جو ہے وہ فوکس کر رہی تھی. دو چیزیں سر, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو استعفیٰ نہیں دیا, اسمبلی نہیں توڑی اور آپ نے فیس کیا, جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں, اس کو فالو کرتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کی ایک پولیٹیکل موو تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 6-8 مہینے بعد نئے الیکشنز ہونے ہیں. انکمبنسی فیکٹر بڑا خوفناک ہوتا ہے کہ لوگ تو کسی سے خوش بھی نہیں ہوتے, اب کچھ بھی کر لیں. جب الیکشن ہونے کا ٹائم آتا ہے, جو وزیر اعظم اس کی کیبنٹ حکومت بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو برنٹ فیس کرنا پڑتا ہے. بہت ساری اچھی چیزیں بھی چھپ جاتی ہیں الیکشن کے دنوں میں. جی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, 6 لوگوں کو خوش کرتے ہیں تو 600 ناراض ہوتا ہے. تو آپ کو یہ زیادہ فیزیبل لگا کہ 6-8 مہینے کی بات ہے کہ وائی شوڈ آئی ٹیک دس بیگیج اینڈ لگیج ود می, اور میں کل کوئی ساری چیزیں فیس کروں نئے الیکشن میں. سو اٹ بیٹر کہ کوئی اور بندہ ہے, کوئی اور فیس ہوگا. 6 مہینے میں لوگ بھول جائیں کہ چودھری انوار الحق صاحب نے فلاں اچھا کیا, فلاں برا کیا, یہ ٹھیک نہیں تھا, فلاں ٹھیک نہیں تھا. تو واز اٹ ویری کیلکولیٹڈ ڈیسیژن کہ 6-8 مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے, لیٹ سم باڈی ایلس کم اینڈ فیس دا برنٹ, ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اس کلیکشن میں آپ کو فائدہ ہوگا. سر دیکھیے سر, یہ جو جس پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک ریڈنگ, یہ پولیٹیکل ریڈنگ ہے اور بالکل کلیئر ریڈنگ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے آپ عہدہ برا نہ ہی ہوتے اور فرار حاصل کرتے ہیں یا ذمہ داریوں کا بوجھ کسی اور پہ ڈال کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. میرا ایسا ایشو نہیں تھا. میں تو وزارت عظمیٰ کو گزشتہ 6 ماہ سے اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ کچھ حقائق کچھ دیواروں پر سائے مجھے نظر آتے ہیں, سیاسی کارکن ہوں. صورتحال یوں بن چکی تھی کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کا فنامنا ہے, یہ بنیادی طور پر آج میں ان کا کسی لیڈر کا کلپ کسی نے مجھے بھیجا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن ہی تو ہماری طاقت ہیں. ایسا ہی ہے. تو جن سیاسی جماعتوں کے کارکن ان کی طاقت تھے, آج وہی سیاسی جماعتوں کے کارکن موجودہ جو وزیر اعظم ہیں فیصل ٹھور, ان کا استقبال کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں, ان کے کارکن جب میں حکمران تھا تو وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, اب ہیں. تو پھر مطلب مسئلہ آپ سے تھا. دیکھیے نا, یہ تو کیٹیگوریکلی کلیئرلی ہر آنے والے دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسئلہ مجھ سے تھا. اور مسئلہ مجھ سے کس کو تھا؟ آزاد کشمیر میں مافیاز کو تھا, ان ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل ایلیٹ کو تھا جو ان مافیاز سے پچھلے 77 سال سے ان کے بینیفیشری تھے. دیگر مکاتب فکر کو تھا. اگر آپ رول آف لاء کی بات کریں گے, میرٹ کی بات کریں گے, آپ احتساب کی بات کریں گے, آپ اپنی بجٹ کنسٹرینٹس کی بات کریں گے. مثلا میرے پاس تو آپشن بھی نہیں تھا. 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا دے کے, تو جو خرچے ہیں اگر میں ان کو کنٹرول نہ کرتا تو کشمیر میں سے تو تیل نکلنا نہیں تھا, اور نکلا بھی نہیں. تو مجھے تو پھر بڑا بیلنس آؤٹ کر کے فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ گورننس کرنی تھی. لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی کا فنامنا ہے, یہ جب میں تھا تو اس وقت یہ وہ بالکل پنجابی کا محاورہ روز ثابت کرتے تھے, آٹا گوندی ہلدی کیوں. تو آج یہ پوزیشن ہے کہ جو ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو ان کی سرپرستی میں ہوا اور میں جب پرائم منسٹر تھا اس وقت ہوا, اس کی آج وائلیشن ہوئی. وہ جو ان کے ایک لیڈر ہیں مظفر آباد میں, جو ان کے سوڈو انٹلیکچوئل, وہ پہلے کل پرسوں فرما رہے تھے جی کہ 16 وزراء اور 4 کی بات ہوئی تھی اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نئی حکومت آ رہی ہے. تو آج وہ فرما رہے تھے, جو میں نے کسی ٹی وی پروگرام پہ کہا آئین پڑھا کریں, کہ ایک اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ کیبنٹ کی تعداد 15 ہوگی. تو کیبنٹ مینس پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز. تو وہ جو فرما رہے تھے 4 دن پہلے کہ جی نہیں اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے, اس میں اسپیکر بھی شامل ہے, اس میں ڈپٹی اسپیکر بھی شامل ہے, جبکہ ایسی بات نہیں تھی. تو آج انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے. تو وہ 21 کی بات ہی ہے, تو چلیں تھوڑا بہت فرق پڑ ہی جاتا ہے. یعنی اتنی جو بڑی بات ہے اس کے اوپر بھی ان کا بیانیہ گیا تھا, چھوٹی سی بات ہے. تو میں نے کل بھی کسی کو کہا تھا کہ اب یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں, اور یہی میری پریڈکشن تھی کہ شاید کشمیر کمیٹی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو پیچھے سے کچھ اور لوگ آپ کے مخالفین وہ ان کے شولڈرز یوز کر رہے تھے, پیچھے سے سپورٹ دے رہے تھے, مالی, اخلاقی, سیاسی یا وٹ ایور. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں ہی پرابلم تھا, باقی تو ان کو کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, اور وزیر بھی وہی ہیں. مطلب آپ اس کو اس طرح ریفریز کر لیں کہ جو رول آف لا, گورننس, انلیگل اسپیکٹرم پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے. بصیت معاشرہ ہم سٹیٹس کو کے ساتھ جینے کے عادی ہیں. جب آپ بلنٹلی سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی پرائس ہے. اب جو کل یہ کہتے تھے جی کہ FIR جو ہے وہ نقص امن کی ہوگی, اس پہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی, وہ آج یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہم سے ایگریمنٹ ہوا تھا اگر تھوڑا بہت وائلیٹ, اور میں نے کل یہ کہا بھی تھا کہ یہ یہی کہیں گے جی کہ وائلیشن ہوگی لیکن کوئی بات نہیں جی نئی گورنمنٹ ہے
تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جو اچھی بات ہے اس کے پیچھے پرائس ہے نا، اس کے پیچھے سیولینز کی شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے پولیس کی شہادتیں ہیں. تو ان کے لیے پھر ان کو یوز کر کے اپنے چھوٹے سے نیریٹو کے لیے، میں نے تو سال پہلے ان کو کہا تھا کہ بھائی اخلاقی جرت پیدا کرو اور تم یہ کہو کہ تمہیں رول آف لا گورننس سے میری ذات سے پرابلم ہے، میں ریزائن کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں. لیکن وہ اخلاقی دباؤ تھا، وہ یہ کہہ نہیں پائے. اب وہ چونکہ روز ہر جو دن گزرتا ہے، ابھی ان کے ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ آج پرائم منسٹر کا افتتاح کر رہے تھے، تو اس کی جوازیت یہ پیش کر رہے تھے جی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے رکن ہے نا. اب وہ خود آج اقبالی اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ تھے وہی ہماری طاقت تھے. اب چونکہ جس شخص سے اختلاف تھا، نہیں تو کیبنٹ تو کلاسرا صاحب 100% تقریباً 90% وہی ہے نا، صرف ایک فرد گیا ہے. تو میں تو اس لیے ریڈیلی جانے کو تیار تھا کہ اگر میری ذات سے پرابلم ہے، اس کی انٹلیکٹ پہ، اس کی موریلٹی پہ گفتگو کرنے کے لیے آنے والے مورخ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا، وہ لکھے گا. لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں اگر میسیکر ہوتا، لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حد تک خراب ہو جاتی کہ مجھے بھیجنے کے چکر میں غریب شہری مارے جاتے، تو وہ بوجھ کون برداشت کرتا؟ میرے جیسا سیاسی ضمیر کا آدمی تو، میں تو ایک کیڑی پہ بھی پاؤں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو ایک انسانی جان کی حرمت کا جو مجھے پاس ہے. تو یہ بات میں نے تقریباً 6-8 ماہ پہلے اسیس کر لی تھی کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلنا ہے تو بیٹر لیو. تو وجہ آپ وہی بتا رہے ہیں 6-8 مہینے پہلے کہ مافیاز تھے، گروپس تھے جو اپنے غلط کام کرانا چاہ رہے تھے، کوئی ٹھیکے، کنٹریکٹ، ٹمبر مافیا، فلانا مافیا، تو آپ ان کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، فائلنگ کلیئر نہیں کر رہے تھے. اس طرح کے دباؤ تھے کیبنٹ منسٹرز کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے؟ 1000 ارب کی آلموسٹ چوری تھی، ٹی، ٹمبر، سگریٹ اور اچھا ٹیکس کی 1000 ارب ویٹ کی. اور یہاں پہ آپ صرف 70 ارب ان سے مانگنے کے لیے کتنی آپ کی ان کی یہاں پہ لڑائیاں ہوئی آپ کی فیڈرل حکومت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 ارب ایک پائی کے لیے ہمیں یہاں اپنا آرگومنٹ کیس پلیڈ کرنا پڑا. اچھا، ریکویسٹ یہ ہے کہ عوامی حقوق کے نام پہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشروں میں انتشار پھیلتا کیوں ہے. بلوچستان سے چلیں، خیبر پختونخوا سے چلیں، جب بھی آپ نے پبلک کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنا ہے تو گورننس کے گیپس کو دکھا کے ان کو جنت کا نقشہ پیش کرنا ہے کہ عوامی حقوق کے علمبردار ہم ہیں. اور اس ایکشن کمیٹی کا نیریٹو کیا تھا کہ جی ہمیں لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے. ابھی پرسوں سے تو ان کی زبان بندی ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی مینڈیٹ تو انہی کو حاصل ہے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں جنہوں نے اس پروسیس سے پرائم منسٹر چینج کیا. بات کہ سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں بعد میں بھول نہ جاؤں، آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے. یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، یہ پاسبلٹی ہے 6-8 مہینے رہ گئے الیکشن میں اور جتنی ان کو پبلک سپورٹ ملی ہے، کل کو اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنا کے وہ الیکشن لڑیں اور یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کو وہ سویپ کریں، اور وہ پتہ چلے پیپلز پارٹی بھی گئی ہے، نواز لیگ بھی گئی ہے، باقی لوگ بھی ہیں. اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں؟ آپ کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، آپ وہاں پہ اسپیکر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، اس کے ممبر رہے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کی کتنی پاسبلٹی ہے کہ جنہوں نے 2 دفعہ پورے کشمیر کو وہ کرا، مطلب دے براٹ اٹ ٹو اٹس نیز، پورے ہم نے دیکھا کشمیر میں، ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ کتنا ہے کہ کل کو یہ سارے لوگ جو ہیں دے آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اوور اب وایا اسمبلیز اینڈ الیکشنز. اچھا سر، جو موب مینٹیلٹی ہے نا، وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اوکے، یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، ملک پاکستان، جہاں میں اور بیٹھ کے اس کے دارالحکومت میں آپ سے مخاطب ہوں. تو تحریک لبیک کتنی تعداد میں آئی تھی جو اس نے 24 کروڑ کو یرغمال کر لیا تھا؟ قادری صاحب اور خان صاحب کا جلسہ دھرنا تھا، اس کی کیا تعداد تھی؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تو تعداد کیا تھی؟ سسٹم کو یرغمال، ریاست کیوں تھوڑا سا نرمی کرتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بے دریغ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی. اور میرا پرابلم کیا تھا کہ میں 5-10 ہزار کے مجمع کو اس لیے برداشت کرنے پر مجبور تھا کہ میری جو آپریٹو پولیس کی تعداد ہے وہ 4000 ہے. تو اب اگر اس 4000 کے ساتھ مجھے اس جتھے کو ڈیل کرنا ہے تو پھر کیجویلٹیز تو ہونی ہے. اسی لیے میں، اور سیاسی کارکن کے طور پر میں ہمیشہ یہ، میرا آج بھی یہ یقین ہے کہ بندوق سے زیادہ مذاکرات میں طاقت ہے، اور جب وہ ناکام ہوں تو پھر جب کوئی ریڈ لائن جتھا کراس کرے تو پھر طاقت کا استعمال ناگزیر ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے، تو اس حد تک ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل تھا. میں یہ سمجھتا تھا آج تو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا کہ اس وزیر اعظم کو بھیجنا ہے. منتخب ہونے میں شاید غالب اکثریت جو ہے وہ کونسلر بننے کے قابل بھی نہ ہو. 2-3 ان کے پاپولر لیڈر ضرور ہیں جن کے پیچھے پاپولیرٹی ہے، نیریٹو بھی ہے، پاپولیرٹی